اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ خدا وہی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ خدا ہماری مدد کرا کورنتھیوں کے پہلے خط کو ختم کرنے کے لیے۔ آج سے ہم عزرا کی کتاب پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام عزرا کی کتاب کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ یہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کتاب کے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہوں گا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب کو لکھنے والے عزرا تھے۔ یہ کتاب لگ بھگ مسیح کے پیدا ہونے کے 450 سال برس پہلے لکھی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ یہ کتاب اس لیے لکھی گئی تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ خدا وفادار ہے اور کس طریقے سے خدا اپنے لوگوں میں بحالی پیدا کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو وعدے کے زمین پہ لانے کے لیے کام کرا۔ یہ کتاب کے جو خاص آیت ہے وہ ہے باب 6 کے آیت 21 اور 22۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل نے جو عصری سے لوٹے تھے اور ان سبوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے، فسح کھایا اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطری روٹی کی عید منائی، کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہ آسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، عزرا کے کتاب کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانیں۔ اب ہم یہ کتاب کو تفصیل سے غور کریں گے۔ ہم پڑھیں گے باب 1 اور اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو۔ خداوند نے شاہ فارس خوراس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ میرے بھائی اور بہن، یا اگر ہم غور کریں گے تو ایک دم سے عزرا خدا کے کلام پہ زور ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ فارس خورس کا بھی یہاں ذکر ہے۔ یہ بادشاہ جو ہے پرانے زمانے کا ایک زبردست حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، جس کا دل خدا کے باتوں کے لیے کھلا ہوا تھا۔ یہ بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ خورس کا نام انہیں پیدا ہونے سے پہلے رکھا گیا تھا، یعنی کہ اس کے بادشاہ بننے کے 200 سال پہلے خورس کا نام رکھا گیا تھا۔ یسایہ نبی کی کتاب باب 44 اور اس کی آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا اور ہیکل کی بابت کی اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب باب 45 اور اس کی آیت 1 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور بہن، خورس ایک قسم کا مسیح ہے۔ نبی دانیل جو ہیں خورس کے دربار کے حاکم تھے، اور ہو سکتا ہے کہ دانیل نبی بادشاہ خورس کو زندہ اور سچے خدا کے طرف رجوع کرے ہوں گے۔ خورس بادشاہ جانتا تھا کہ انہیں کیا کر رہا ہے جب انہیں یہ اعلان کرا کہ اسرائیلی قوم
واپس اپنے زمین پہ جا سکتی ہے۔ ہم کو بتایا گیا ہے کہ خورس کے یہ چال میں خدا کی مرضی پوری ہوئی، تو خوشی اس بات کی ہے کہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ خورس بادشاہ کے حکومت کے دوران دانیل نبی جو ہیں بڑے بڑے پیشن گویاں کرے، جس میں اسرائیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ 70 ہفتوں کی پیشن گوئی بھی شامل ہے۔ کم سے کم پاؤ بائبل شریف جب شروع میں دی گئی تھی تو پیشن گوئیں سے بھری تھی، اور پیشن گوئیں کا ایک بڑا حصہ پورا ہو چکا ہے۔ عزرا کے کتاب کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت خدا کے کلام کا وہ حصہ ہے جو پورا ہوا۔ 300 سے بھی زیادہ مسیح کے بارے میں جو ہے پیشن گویاں دی گئی تھی، یعنی کہ ان کے یہ دنیا میں آنے کے بارے میں دی گئی تھی، وہ پوری ہوئی۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 300 سے بھی زیادہ پیشن گویاں ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں دی گئی ہیں۔ یسوع مسیح کے پیدائش کے بارے میں پرانا عہد نامہ میں بتایا گیا ہے، اور 4 باتیں مسیح کے بارے میں بتائی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ انہوں بیت لحم میں پیدا ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی میکا نبی کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 2 میں دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو ناصری بلایا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی جو ہے متی کی انجیل باب 2 اور اس کی آیت 23 میں بتائی گئی ہے۔ تیسری بات، یسوع مسیح مصر میں سے بلائے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی ہوسیہ نبی کی کتاب باب 11 اور اس کی آیت 1 میں بتائی گئی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، رما میں چیخنا اور پکارنا اور رونا ہوگا، جو کہ ایک چھوٹا سا گاؤں یروشلم کے پاس ہے۔ یہ پیشن گوئی یرمیہ نبی کی کتاب باب 31 اور اس کی آیت 15 میں بتائی گئی ہے۔ متی رسول جو ہیں یہ سارے پیشن گویاں اپنے انجیل میں درج کر کے کرسمس کی کہانی بنائے ہیں۔ متی کی انجیل باب 2 وہ پیشن گویوں کے بارے میں بتاتی ہے جو پیشن گویاں پورے ہوئے۔ عزرا کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 1 بھی پیشن گوئی پوری ہونے کے بارے میں بتاتی ہے۔ 70 سال سے جو گرفتار ہوئے تھے اور جو اعلان اسرائیلیوں کے بارے میں کیا گیا تھا کہ ان لوگ اپنے زمین پہ واپس جا سکتے ہیں، وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آیت 2 پڑھیں گے اب ہم۔ یہاں لکھا ہوا ہے، شاہ فارس خوراس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پیارے بھائی اور بہن، خورس بادشاہ کا یہ اعلان کافی اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو خوراس یہ بات بتایا ہے کہ اس کو یہ دنیا کے سارے بادشاہتیں دی گئی ہیں۔ بادشاہ خورس بولتا ہے، خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، خوراس بادشاہ عروج پہ تھا۔ اس کو محسوس ہوا کہ جو عہدہ اس کے پاس ہے وہ عہدہ اس کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ آج یہ بات سے حیرت ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں جو حکومتیں یعنی کہ حکومت کے کرسی پہ ہیں، یعنی کہ جو لوگوں کو حکومت کا عہدہ ملا، یہ پہچانتے ہیں کیا کہ یہ عہدہ ان لوگوں کو خدا کی طرف سے ملا ہے؟ میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ یہ بات کو پہچانو یا نہ پہچانو، یہ پکی بات ہے کہ خدا یہ لوگوں کو حکومت کے عہدے پہ قائم کرا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اب میں آپ کا توجہ چند لفظوں پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں خورس بادشاہ بولتا ہے، خداوند آسمان کے خدا۔ یہ خدا کے نام کا لقب ہے، اور خدا کا یہ لقب جو ہے عزرا، نہمایہ اور دانیل جانتے تھے۔ یہ خدا کا لقب ہم کو اس سے پہلے کے کتابوں میں دکھائی نہیں دیں گا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یروشلم کے گر جانے کے بعد اور یروشلم کے برباد ہو جانے کے بعد خدا جو ہیکل میں دونوں کربیوں کے بیچ میں بسا ہوا تھا، اس لحاظ سے پہچانے نہیں گیا۔ خدا کا جلال ہیکل پہ سے اٹھ گیا تھا۔ حزقیل نبی کو رویا میں دکھائی دیا
کہ خدا کا جلال ہیکل کو چھوڑ کے چلے گیا ہے، اور یہ وجہ ہے جو خدا کا نام خداوند آسمان کے خدا کے نام سے بلایا گیا۔ حزقیل رویا میں دیکھے کہ خدا کا جلال ہیکل پہ سے اٹھ گیا ہے جو یروشلم میں تھا۔ خدا کا جلال ہیکل پہ سے اٹھا اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا لوگ اپنے گناہ سے اور اپنے بت پرستی سے پلٹ کے خدا کے پاس آئیں گے کیا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیلیاں خدا کی طرف نہیں آئے۔ اس کے بعد خدا کا جلال شہر پہ سے گیا اور شہر کے دیواروں پہ سے گیا اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اسرائیلیاں اپنے گناہوں سے اور اپنی بت پرستی سے پلٹتے ہیں کیا؟ مگر وہاں بھی لوگ خدا کے طرف نہیں پلٹے۔ اس کے بعد خدا کا جلال زیتون کے پہاڑ پہ جا کے رک گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اسرائیلیاں اپنے گناہ سے اور اپنے بت پرستی سے پلٹ کے خدا کی طرف آئیں گے کیا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیلیاں خدا کے طرف نہیں پلٹے۔ تو اس کے بعد خدا کا جلال بادلوں میں سے ہوتے ہوئے چلے گیا اور پھر دکھائی نہیں دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک دن ہیکل میں ایک شخص داخل ہوا اور رسیوں کا ایک کوڑا بنایا، اور وہ دن وہ شخص ہیکل کو گندگی سے صاف کرا، حالانکہ خدا کا جلال دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ شخص انسانی گوشت سے ڈھپا ہوا تھا، یہ شخص خدا تھا۔ یہ شخص اپنا سارا جلال آسمان پہ چھوڑ کے یہ زمین پہ آیا، مگر یہ شخص پورا خدا تھا اور پورا انسان تھا، اور کیونکہ یہ شخص کا جلال ڈھپا ہوا تھا تو یہ شخص کا انکار کیا گیا اور صلیب پہ چڑھایا گیا۔ میرے بھائی اور بہن، یہ شخص بادشاہ ہیں۔ متی کی انجیل میں یہ شخص بادشاہ کے حیثیت سے پیدا ہوئے اور ایک بادشاہ کے حیثیت سے جیے، ایک بادشاہ کے حیثیت سے معجزے کرے، ایک بادشاہ کے حیثیت سے تعلیم دیے، ایک بادشاہ کے حیثیت سے گاڑے گئے، ایک بادشاہ کے حیثیت سے مردوں میں سے جی اٹھے، اور ایک بادشاہ کے حیثیت سے آسمان میں چلے گئے، اور ایک بادشاہ کی حیثیت سے یہ شخص ایک دن واپس آنے والے ہیں۔ یہ شخص بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ آج یہ شخص خداوند آسمان کا خدا ہے۔ آپ کو یہ شخص کو دیکھنے کے لیے بیت لحم کو جانے کی ضرورت نہیں، یہ شخص کو بیت لحم میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ یہ شخص آسمان میں ہے اور خدا کے دہنی طرف بیٹھا ہے، اور یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، جب خدا کا جلال یہ زمین پہ سے اٹھ گیا تو خدا اپنے لوگوں کو غیر قوموں کے ہاتھوں میں کر دیا اور گرفتار کروا کے بابل کو بھیج دیا۔ خدا اپنی حکومت اسرائیلیوں پہ سے نکال کے آسمان کا خدا بن گیا۔ آج بھی انہیں اپنے لوگوں کے لیے آسمان کا خدا ہے، اور انہیں آسمان کا خدا اس وقت تک رہے گا جب تک کہ انہیں یروشلم کو نہیں آ جائے گا اپنا تخت یہ زمین پہ قائم کرنے کے لیے اور پھر سے سارے زمین کا خدا بننے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے یروشلم بڑے بادشاہ کا شہر بن جائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، پھر سے ہم عزرا کے کتاب کے دوسرے آیت پہ واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خوراز بادشاہ بولتا ہے، خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہے اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ تو یہاں بادشاہ تاکید کا لفظ استعمال کرا ہے۔ تاکید کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک زبردست بات ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوراس اس وقت پہ ایک غیر قوم پہ حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، مگر خورس جو ہے دانیل کے خدمت گزاری کے ذریعے سے زندہ اور سچے خدا کے پہچان میں آیا، اور خورس بادشاہ اب یہودیوں کو اجازت دیتا ہے جو گرفتار ہو کے بابل میں پڑے تھے کہ واپس یروشلم کو جائیں۔ آیت 3 پڑھیں گے، پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہیں جائے
اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں۔ خدا وہی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں آپ غور کریں گے کہ خدا خورس کو حکم دیا تھا یہ کرنے کے لیے، مگر خورس لوگوں کو حکم نہیں کرا ان لوگوں کو یروشلم کو جانے کے لیے۔ خورس لوگوں کو اجازت دیا یروشلم کو جانے کے لیے۔ آیت 4 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مویشی سے اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے رضا کے ہدیے دیں۔ تو یہاں جو ہے لوگوں کو اجازت مل جاتی ہے واپس جانے کے لیے، اور جو واپس جانا نہیں چاہتے تھے اس کو نذرانہ دینا پڑتا تھا، اور وہ نذرانہ سونا اور چاندی وغیرہ وغیرہ تھا۔ ہیکل کو پھر سے بنانے کے لیے یہ ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں، اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں، چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور مویشی اور قیمتی اشیاء سے ان کے مدد کی۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم اس سے بھی پہلے دیکھیں کہ صرف تھوڑے سے لوگ یروشلم کو جانا پسند کرے اور زیادہ تر بابل میں ٹک گئے، مگر خدا کی مرضی تھی کہ جتنے لوگاں گرفتار ہو کے آئیں سارے کے سارے یروشلم کو واپس جانا۔ یہ لوگ بابل میں ٹک گئے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ کئی لوگاں بابل میں ٹک گئے تھے اور بابل کے لوگوں کے ساتھ ان لوگاں خوش تھے اور آرام سے تھے۔ ان لوگوں میں سے کئی لوگاں ترقی بھی کر لیے تھے، تو ان لوگاں یہ ارادہ کرے کہ کیونکہ ان لوگاں بابل میں ترقی کر لیے ہیں تو ان کا بابل میں رہنا اچھا ہے، ان کو بابل کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ شاید ان لوگاں یہ بھی سوچے ہوں گے کہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ان لوگاں یروشلم کو جانا تھا، پھر یہ بھی سوچے ہوں گے کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے یروشلم جانے کے لیے۔ جو لوگ یروشلم کو واپس آئے غریب لوگ تھے، ان کے دل نرم تھے۔ زبور لکھنے والے اپنے زبور میں لکھتے ہیں، وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ تو یہ لوگ تھے جن کو وقت کے بارے میں معلوم ہوا، اور یہ لوگ یروشلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 7، یہاں لکھا ہوا ہے، اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبوکد نظر یروشلم سے لے آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خورس بادشاہ کیسا خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا؟ پیارے بھائی اور بہن، یہ برتنوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ بلشزر یہ برتنوں کو نکلوایا مینوشی کرنے کے لیے، اور وہ رات بابل جو ہے مادی اور فارس کے ہاتھوں میں گر گیا۔ یہ بات دانیل اپنے کتاب میں لکھے ہیں۔ اگر ہم دانیل کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 2 سے 4 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، بلشزر نے مائی سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکد نظر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور حرمیں ان میں میخاری کرے۔ تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہیں لے گئی تھی لائے، اور بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویوں اور حرموں نے ان میں مائی پی۔ انہوں نے مائی پی اور سونے اور چاندی اور پتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔
تو وہ چرات کو بابل شہر فارس کے ہاتھ میں گر گیا اور گرفتار ہو گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، فارس کے بادشاہیں تھے برتنوں کو، یعنی کہ خدا کے گھر کے برتنوں کو اندر ڈال دیے تھے، اور جب خورس بادشاہ بنا تو وہ برتن وہاں تھے۔ خدا جو ہے یہ چیز کو دیکھا، اور یہ خدا کے گھر کے برتن کاہنوں کو اور لاویوں کے ہاتھوں میں سونپے گئے جب ان لگا یروشلم واپس آ رہے تھے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، انہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی متردات کے ہاتھ سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیشبزر کو دیا۔ میرے بھائی اور بہن، جیسا یہ برتن یہودیوں کو دیے جا رہے تھے، ہم کو یہ برتنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت 9 سے 11 میں لکھا ہوا ہے، اور ان کی گنتی یہ ہے، سونے کی 30 تھالیاں اور چاندی کی 1000 تھالیاں اور 29 چھریاں اور سونے کے 30 پیالے اور چاندی کے دوسرے قسم کے 410 پیالے اور قسم کے برتن 1000۔ سونے اور چاندی کے کل ظروف 5400 تھے۔ شیشبزر ان سبوں کو جب اسری کے لوگ بابل سے یروشلم کو پہنچائے گئے لے آیا، تو یہ گنتی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی دولت واپس یروشلم کی آ رہی تھی۔ یہ دولت کو یروشلم کو بھیجایا گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم باب 2 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔